مجھے تو نہ یہ بیٹا دینے والا کوئی نہیں بس اللہ، یہ شفا دینے والا کوئی نہیں بس اللہ. مجھے تو توحید کیا کیا تماشا بنایا. یہ توحید کس چیز کا نام آپ نے رکھا ہے؟ کیا بولتے ہو تو جو شاعری و شاعری اب بتاؤ. تم توحید نہ ایک کوئی نہیں شفا دین بول بس خدا، ایک کوئی نہیں چدن بول بس خدا، ایک کوئی نہیں یاری کرن بول بس خدا. قرآن پڑھ. یہ کمال توحید نہیں ہے. رک جاتا کسی کو بھی یہ توحید یہ کمال عطا کر دیتا. تو دیکھ لیا آپ نے اس شخص کو، دیکھو کتنا جاہل اور ان پڑھ انسان ہے. یہ اس ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کہ بیٹے دینے والی ذات، بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. ارے بھائی اللہ نہیں دے گا اور کون دے گا؟ کیا آپ کو کوئی دوسرا دے رہا ہے؟ یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اذن کے اندر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، خود کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں لوگ. قرآن نہیں پڑھیں گے کیا اور کچھ دوسری کتابیں پڑھیں گے؟ ارے ہمیں حق ہے، ہم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کا قرآن خود کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے. یہ تو اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، کسی کو دیتا ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی جو بانجھ ہو گئی تھی، خود بھی عمر دراز ہو گئی تھی، لیکن اللہ سے تب بھی دعا کرتے تھے رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے ایک بیٹا، وہ بیٹا دے دیجیے جو کہ نیک بخت ہوگا. لیکن اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 یا 90 عمر کی حالت کے اندر اس کی بیوی کو بیٹا عطا کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے، اس کے پاس جا کر ہم مانگیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی نبی آئے تھے. پہلا نبی بھی آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی روزے پر جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن نہیں گئی. انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ سے پکارا رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ سے مانگی دعا. لیکن یہ کہہ رہا ہے یہ ان پڑھ انسان کہ نہیں، یہ کہتے ہیں لوگ کہ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ارے بھائی اللہ ہی دے گا اور کون دے گا؟ کہ اور کوئی دے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ان کو بیٹا تھا؟ کیا ان کو بیٹی تھی؟ ارے بھائی پیروں کا پیر جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. لیکن حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. ارے بھائی یہ دینے والی ذات اللہ ہے، اور یہ خزانہ جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے. قرآن کے اندر خود کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ بیٹا دے گا اللہ دے گا، بیٹی دے گا اللہ دے گا، کچھ بھی نہیں دے گا اللہ نہیں دے گا. اچھا رزق، ارے بھائی رزق بھی اللہ دینے والا ہے. لوگوں کا شاید گھر پہ گمان یہ کہ میں کماتا ہوں، شاید میں کھاتا ہوں اس کی وجہ سے. نہیں بھائی، ارے بھائی یہ صلاحیت تجھے دی کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا قرآن کے اندر ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے جو زبردست متین ہے، قدرت والا، طاقت والا ہے. یہ تو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن اس انسان کو کیا کہیں؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ سے مت مانگو، کسی اور سے مانگو، رزق کسی اور سے مانگو. ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بیٹا مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، روزی مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے. لیکن اب شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، دوائیاں کیوں لاتے ہیں، پھر وہ دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ ارے بھائی اگر اللہ اگر چاہیے دوائی کھانے کے باوجود بھی آپ کو شفا نہ ہو، اگر آپ نے دوائی کھائی تب بھی شفا نہ ہو، اگر آپ نے دوائی نہ کھائی تب بھی آپ کو شفا نہ ہو، ارے بھائی دوائی کے اندر شفا ڈالنے والا وہ تو اللہ کی ذات ہے. کون جاہل کہتا ہے آج تک کسی نے یہ کہا کہ میں دوائی کھاؤں گا، دوائی کے ذریعے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ نہیں، یہ ڈاکٹر مجھے ٹھیک کرے گا، بلکہ اللہ کی ذات ٹھیک کرنے والی ہے. دوا کے اندر شفا ڈالنے والا اللہ ہے. ڈاکٹر کو یہ تجربہ، یہ چیزیں سکھائی گئی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ جب اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا کی تھی، تب جا کر وہ اس چیز کا ماہر بن گیا. میں نے دوائی کھا لی کیا میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ ارے بھائی جو اللہ نے شفا اس کے اندر رکھی ہوگی تبھی میں شفا یاب ہو سکتا ہوں، تبھی مجھے شفا حاصل ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہتا ہے شفا دینے والا اللہ ہے. ارے بھائی اللہ نہیں ہے اور کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہے، بیٹا دینے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی چوکٹ کے اوپر جانا، یہ بالکل ناجائز ہے. کسی کے پاس جاؤ گے بیٹا مانگنے کے لیے، کسی کے پاس جاؤ گے بیٹی مانگنے کے لیے، کسی کے پاس جاؤ گے مجھے شفا کرو، میں لا علاج ہوں مجھے شفا دو، وہ شفا دینے والے بھی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. اس لیے میرے ایمانی بھائیو اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلے، بلکہ قرآن و سنت کے پیچھے چلے، قرآن و حدیث کے پیچھے چلے، ان کہانیوں کے پیچھے نہ چلے. یہ جو دن رات میں یہی کہانیاں بولتے رہتے ہیں. قرآن کو پکڑو، ان علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو جن علماء نے قرآن کو رات دن سیکھنے پر اپنی زندگی کو خفایا ہے. ان کے پیچھے چلو، ان جاہلوں کے پیچھے مت چلو، یہ آپ کو گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.